السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز، میں ہوں محمد مالک۔ ابتدائیے میں مین باتیں تو آپ نے سنی لی۔ مظاہر علی نقوی صاحب کا لگتا ہے بڑے ٹف دن آ رہے ہیں، لیکن ہم پولیٹیکل فرنٹ پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے زرداری صاحب تو خاموش ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے توپوں کے دھانے پوری طرح بھرپور طریقے سے کھولے ہوئے مسلم لیگ کے اوپر۔ آج بھی انہوں نے تقریباً وہی باتیں ریپیٹ کی، اور اگین وہی منترا چل رہا ہے جو بزرگوں کا اور ینگ والا چل رہا ہے۔ دوسری طرف ادھر سے بھی ریاکشن آ رہا ہے۔ پھر جو سیکنڈ ٹیئر بھی ہے لیڈرز پیپلز پارٹی کے، وہ بھی بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو ایک دو دن تو ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے ذرا کم ہاتھ ہلکا رکھا، اب وہاں سے بھی احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے بھی ذرا سخت جواب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ دو تین سوال بڑے انٹرسٹنگ اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک امپریشن تھا کہ سب کچھ طے شدہ ہو گیا ہوا ہے، تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، کیک واک ہے اب نواز شریف صاحب کے لیے، کیا واقعی کیک واک ہے؟ کیا بلاول بھٹو کی جو اچانک اتنی اگریشن آئی ہے، کیا یہ صرف اپنا سیاسی وزن بڑھانے کے لیے یا الیکٹورل اس کے لیے ہے، یا آگے جو ایک ہمیں آج تاثر ملتا ہے کہ ایک سیٹلڈ روڈ میپ ہے، اس میں اپنا حصہ بڑھانے کی کوشش ہے، یا there is something else happening also؟ کیا نواز شریف صاحب کے اب ہر قسم کا سوالیہ نشان ختم ہو گیا ان کے اگلے وزیر اعظم بننے پہ الیکشن سے پہلے؟ کیونکہ کافی دنوں سے اب ایک نئی بات اسلام آباد میں اور ہر جگہ ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی اہلیت کا جو سوال ہے کیا وہ اب سیٹلڈ ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ اپیلز آئیں العزیزیہ ریفرنس والی سزا اور ایون فیلڈ کے اوپر، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں سنی گئیں، تو اس دن ایک ذرا انٹرسٹنگ لیگل پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپمنٹ ہوئی جب عدالت نے کہا کہ ابھی آپ چھوڑیں العزیزیہ کو، اس کی تو ابھی ہم نے اب اس کی میرٹس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی بھی، تو ہم ابھی پہلے ایون فیلڈ پہ بات کریں گے۔ کیا العزیزیہ کی اگر میرٹس پہ ہوتی ہے اور اپیل پوری کھلتی ہے، از اٹ اے کیک واک؟ کیونکہ اس پہ بھی بہت لیگل اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے کہ اگر میاں صاحب کی وہ دونوں کنوکشن سیٹ اسائڈ بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو جو پہلے ڈسکوالیفیکیشن انٹرپریٹ کر کے آئین کو سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے کیا ہوا ہے، تو کیا وہ سٹینڈ کرے گا، یا بعد میں آنے والا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی گورنمنٹ نے کہ جی 5 سال کی مدت ہوگی 162(1) والے کیس میں بھی، کہ وہ ہوگا؟ اور یہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک ہتھیار بھی ہوگا، یا بہت بڑا سوئنگنگ فیصلہ بھی ہوگا۔ اس پہ بھی ذرا بات کریں گے، اور کہ ہو کیا رہا ہے یہ جو اچانک اتنا زیادہ اینیموسٹی بڑھی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، کیا یہ صرف الیکشن ریلیٹڈ ہے یا دیر از اے لارجر گیم ایٹ ہینڈ؟ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ملک احمد خان صاحب نے، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن ڈیفینس اور سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے، مولانا بخش چادری صاحب سینیٹر پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں ذرا ملک احمد خان آپ سے ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا زیادہ ایک دم حملہ شروع ہوا ہے اس پہ تو بات کریں گے، لیکن ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ آج جب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آصفہ بھٹو الیکشن لڑیں ادھر سے ہی چترال سے، تو پھر اس کے بعد ایک بحث چل پڑی کہ مریم نواز صاحبہ کہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور کون سی ہاؤس کا لڑ رہی ہیں، کیا پنجاب اسمبلی کا لڑ رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کا لڑ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو ذرا بتا دیں، پھر ہم باقی بحث شروع کرتے ہیں۔ جی مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں سر، آئی ایم ناٹ پریوی کہ مریم صاحبہ کا کینڈیڈیچر کہاں سے ہوگا۔ آبویسلی یہ تو فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی، اور پھر یا پارلیمنٹری بورڈز کریں گے کہ کہاں پہ مناسب سمجھیں کہ ان کو ایک سے لڑنا چاہیے یا دونوں جگہ سے لڑنا چاہیے۔ لیکن یہ طے ہے کہ وہ ضرور لاہور سے تو آبویسلی کسی ایک کانسٹیٹوینسی سے کنٹیسٹ کریں گی، اور نیشنل کا کرتی ہیں، پروونشل کا کرتی ہیں، میری دانست میں تو اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ وہ کون سا الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں۔ جی اچھا، دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں چانڈیو صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے؟ اچھا گریٹ۔ یہ تو بتائیں کہ میاں صاحب کا یہ اب کلیئر ہو گیا معاملہ کہ وہ عدالت ان کو سپریم کورٹ نہیں جانا پڑے گا؟ کیونکہ یہ سوال میں نے 4-5 وکلا سے کیا۔ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، چلیں آپ ان کو پولیٹیکل لائنز پہ کہہ لیں۔
علی ظفر نے کہا ضرورت ہے، آپ ان کو بھی کہتے ہیں چلیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن دو دوسرے وکلا ہیں جو کا پارٹیوں سے ایسا تعلق نہیں ہے، سینئر وکلا، ان کا بھی خیال تھا کہ میاں صاحب کو ابھی پرابلمز ہیں، دیر آر کویسچن مارکس ان کی ایلیجبلٹی پہ کہ کیا وہ کلیئر ان کے پاس رن ہے کہ نہیں ہے. آپ سے میں اس لیے پوچھوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ یو آر اے سینئر لائر یور سیلف، لیکن پہلے سن لیں ذرا وکلا نے کیا کہا. اگر کل یہ سینٹینس سسپینڈ ہوتے ہیں تو کیا یہ گرین سگنل ہے نواز شریف صاحب کے لیے، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی تاحیات نہلی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم آئی ہے اس کے تحت کوئی تاحیات نہلی اب نہیں ہے. یہ آپ کا ایک اوپینین ہے، ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ وہ یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہٹے گی اور یا وہ 9 ممبر بینچ ہٹائے گا. نہیں اوپینین کی بات نہیں ہے یہاں پہ لا آ چکا ہے، اس پہ نہ میرا اوپینین ہے نہ آپ کا اوپینین ہے. اس کے تحت اس میں کلیئر کر دیا گیا کہ تاحیات نہلی کچھ نہیں ہوتی. وہ لا کسی نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا نا، وہ رائج الوقت لا ہے، وہ لا ہے. تو آپ کے نزدیک ان کی نا اہلی اس وقت ایشو ہے ہی نہیں؟ وہ یہاں پہ نہیں ہے ایشو اپنا ہے. پاشا صاحب اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی مالک صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے تاحیات نااہلی نواز شریف صاحب کی اناؤنس کی، اس وقت نہ تو آئین میں 62(1)(f) میں اور نہ ہی الیکشن ایکٹ 2017 میں کسی جگہ پہ نااہلی کی مدت کا تعین کیا گیا تھا کہ اس طریقے سے اگر کوئی نااہل ہوگا تو اس کی لائف ٹائم ہو، اور اسی وجہ سے تشریح کرتے ہوئے بینچ نے قرار دے دیا کہ لائف ٹائم. اب تشریح اس چیز کی ہوتی ہے جو کہ ایمبیگوٹی ہو، جو کلیئر نہ ہو. اب وہاں پہ آئین میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ لائف ٹائم کسی پہ بین لگ سکتا ہے. بہرحال اب چونکہ آ گیا، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ آڑے آئے گی. اس کو انڈو کرنے کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے میاں صاحب کو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ جناب جس وقت آپ نے یہ تشریح کی ہے اس وقت لائف ٹائم نہیں تھی. میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. زبیری صاحب آپ کا اس پہ یور ٹو سینس؟ جی آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں سر، دو مختلف. ایک کیسز ہیں جن کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، اگر ان کے سسپینڈ ہوتی ہے صرف سینٹنس تو کنوکشن تو رہتی ہے، تو یہ ان کے ایک آڑے آئے کی بات سر. یہ ابھی اس کی نااہلی کی بات نہیں کر رہا جو لائف ٹائم ہے. یہ دو ہیں جو ایون فیلڈ اور عزیزیہ میں جو بھی ان کا جو آپ فرما رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے آڑے آئے گی. یہ اپنے جب کاغذات داخل کریں گے ہو سکتا ہے اس پہ آبجیکشنز آئے، سپریم کورٹ تک یہ بات آئے اگر کوئی آبجیکشنز کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو سپریم کورٹ نے کہا ہے ججمنٹ ہے کہ آپ نااہل ہیں فار لائف، تاحیات نااہل ہیں. دوسری طرف ایک قانون آیا ہے اور قانون کہتا ہے کہ وہ سزا 5 سال کے لیے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانون اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر لیتا ہے، اس ججمنٹ کو ختم کر دیتا ہے؟ کیا یہ قانون ریٹروسپیکٹیو ہے، یعنی کہ ماضی میں جا کے لاگو ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں 8 ججوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی چینج نہیں کر سکتا، وہ صرف پروسپیکٹیو یعنی مستقبل کے لیے اپلائی کرے گا اور ماضی کی جا کے ججمنٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ عدالت جب تک اپنا فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی تب تک وہ تاحیات نااہل ہوں گے. جی ملک صاحب، آپ نے سارے ٹاپ لائرز کی باتیں سنی. کیا میاں صاحب کا یہ مسئلہ ابھی ہوا میں ہے؟ از اٹ اے سیٹل میٹر کہ ابھی آپ لوگ اس پہ ذرا پریشان ہیں؟ جی مالک صاحب دیکھیں، میری نظر میں تو یہ بحث اب طے ہو چکی ہے اور اس کی مزید تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ سے مانگنا شاید اس کی ضرورت اس لیے نہیں رہی. میں ناٹ بیکاز کہ میں میاں صاحب کی پارٹی کا ایک ورکر ہوں، میں کافی آپ کے سامنے ایک براڈر بات کو رکھتے ہوئے میں اپنی ایک دلیل آپ کو دوں گا. اچھا، یہ مان لیا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور میاں صاحب کو تاحیات نااہل کیا تھا، تب 62 کے ڈسکرپشن میں کوئی وقت نہیں تھا کہ کتنے سال کا ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تاحیات ہوگا. یہ سپریم کورٹ نے کہا، تو یہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اب قانون آ چکا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تاحیات نااہلی کہتی تھی، اب یہ لا آ گیا، اس کے بعد وہ تاحیات نااہلی نہیں رہی. یہ بات آ گئی. اب ان دو باتوں میں کس بات میں زیادہ وزن ہے؟ ایک تیسری بات بھی ہے ملک صاحب، ایک تیسری بات بھی ہے کہ اگر یہ قانون آ بھی گیا کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی کیا پیچھے اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں نا، اب سوال یہ ہے کہ وہ نااہل ہوئے ایک ایسی
ججمنٹ کے نتیجے میں جس ججمنٹ نے کہا کہ وہ تاحیات نااہل ہے، یہ بات تو طے ہوگی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تاحیات نااہل ہے. اس کے بعد ایک لا آ گیا، لا نے کہا کہ کوئی بھی نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی. اب اس میں ریٹروسپیکٹیوٹی کا سوال نہیں ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ کس کو جو آپ دیں گے اہمیت کس چیز کو دیں گے، کہ کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ طے کرے گی یا وہ لا یہ طے کرے گا. ایک سیکنڈ ملک صاحب یہی رکیے گا. یہاں پہ مسئلہ ایک اور بھی ہے جو لائرز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے آئین کی تشریح کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی، اور ان کی انٹرپریٹیشن میں یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور اب اگر کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی کہ جہاں سزا مینشن نہیں کی ہوئی وہاں یہ، کیونکہ آپ وہ نہیں رہے، سجیسیس نہیں رہے، اور آپ کا وہ سارا مورل کی بات آ گئی، تو وہ تاحیات ہوگا. اب وہاں پہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ ہوا ہے، اور آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ عام قانون سازی کہ آپ عام قانون سازی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو سپریم کورٹ جانا ہوگا، اور ایک لارجر بینچ جو 9 ممبر بینچ ہوگا اس کو یہ کہنا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ اب یہ اس طرح اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ عام قانون سے سپریم کورٹ کی تشریح کی ہوئی آئینی تشریح اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے. یہ آرگومنٹ ہے. اور یہ بھی ہے کہ یا تو قانون میں لکھا ہوتا کہ پہلے فیصلوں، جس طرح آپ لوگوں نے وہ اپیل کا کیا تھا نیب لاز کے اوپر، کہ پچھلوں پہ بھی اطلاق ہوگا، جب 184(3) کے آپ نے اپیل دی تھی، تو انہوں نے کہا اگر اس کو آپ کی بات بھی مان لی جائے تو یہ آئندہ آنے والے کیسز میں اپلائی ہوگا، ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. یہ آرگومنٹ چل رہا ہے. نہیں دیکھیں مالک صاحب، وہ تو جب آپ نے مجھے لائرز کی بات سنوائی، جو آپ نے بھی پوری بات کی ہے، وہ غالباً چاروں وکلا انہی 4 نکات پہ دلائل دے رہے تھے. لیکن بات صرف کتنی ہے؟ بات میں آپ کے سامنے دو ایگزامپلز کوٹ کر رہا تھا، جو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ اب رہ نہیں گیا. دیکھیں، آئین کے اندر آئین کوئی ایک جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے. ود دا پریکٹسز، جوڈیشل پریکٹسز اور ہماری کانسٹیٹیوشنل پریکٹسز میں بعض اوقات ایسی گنجائش بنتی ہے جس میں آئین کے اندر موجود چیزیں جو کہ پوری طرح سے آئین نے خود بیان نہیں کی ہوئی، ان کو آپ لاز کے ساتھ کلیئر کرتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ جو 62 کے زمرے میں فال کرے گا اس کو نااہل کیا جا سکتا ہے، مدت کا تعین نہیں کیا گیا. تو اب یہ وہ لا ہے جو انیبل کرتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے نااہل کرے گا. اب اس کے ساتھ پوزیشن یہ بننی کہ جیسے سپریم کورٹ کہے کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، یعنی ٹرائل کنڈکٹ کرے گا ایسا کورٹ جو شہادت قلم بند کرنے کے بعد پھر سزا دے گا. 62 کے متعلق سپریم کورٹ کی یہ ایک رائے بڑے عرصے تک ایسے ہی قائم رہی، اور پھر کسی لارجر بینچ نے اس رائے کو ختم نہیں کیا. ثاقب نثار صاحب نے 184(3) میں اپنے ہی فیصلوں کیے ہوئے فیصلے، جس میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی ایک نہیں، میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں کرنا چاہ رہا ناظرین کے لیے. نہیں ٹیکنیکل نہیں، مجھے اجازت دے، مجھے صرف ایک جملہ اور کہنے دیں گے. ایک جملہ دیکھیں نا، میں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں میری نظر میں اب جب قانون آ گیا ہے کہ جو مدت ہے آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا وقت آپ کے لیے 5 سال مقرر ہو گیا ہے، تو کورٹ کا کام تو تشریح کرنا ہے. اب اس بحث میں کہ وہ ریٹروسپیکٹیو چلیں، تو بیسیکلی ان پرنسپل آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں if I got you right، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک معاملے میں سپریم کورٹ کے بینچ نے آئین کی تشریح بھی کی ہو تو اس تشریح کو سمپل قانون سازی کے ذریعے آپ اس کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ یہی ہوا ہے نا، ابھی یہی ہوا ہے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر، اب میں یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب تشریح کی تب یہ قانون نہیں تھا. آج جب یہ قانون آ گیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا تو فوقیت قانون کی ہوگی، اور سپریم کورٹ اور وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوگا، پہلے فیصلوں پہ بھی اپلائی ہوگا. سپریم کورٹ نہیں دیکھیں مالک صاحب، نامینیشن پیپرز تو جا کے 8 فروری کو ہونے ہیں نا یار، الیکشنز.
اگر آج میں نامینیشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. آپ تو کہہ رہے ہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے 5 سال گزار لیے. ایک سیکنڈ کلیئر ہیں, اس کو ایسے کر لیں نا, ایسے کر لیں سر, ہم ایسے کر لیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 62 کی تشریح کرتے ہوئے کہہ دیا تاحیات نااہل کہہ دیا. اس کے بعد یہ ایک لا آ گیا جو کہتا ہے کہ تاحیات نااہل نہیں, 62 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل. اب یہ لا ہے. اب سپریم کورٹ کا رول صرف اتنا ہے, سپریم کورٹ کا میں بڑے ادب سے یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ساتھ, کہ کوئی جج صاحب جیسے یہ پیچھے لا بناتے رہے 62-63 میں, ری رائٹ کرتے رہے کانسٹیٹیوشن کو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا سپریم کورٹ کا کام صرف لا کی تشریح کرنا ہے, لا بنانا نہیں. ٹھیک ہے. لا آف دا لینڈ ٹوڈے از 5 years, that's it, period. چلیں, ہمیں جوائن کر لیا چانڈیو صاحب نے. آئی ہوپ ان کو آواز جا رہی ہے. چانڈیو صاحب, آواز اب آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے بھائی. اچھا چانڈی صاحب, پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو اتنی بحث چل رہی ہے کہ بہت سے وکلا کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ میں ہی جانا پڑے گا یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ ان پہ تاحیات نااہلی ہے یا 5 سال کی انہوں نے مدت اب کور ہوگی ہے. کیا آپ لوگ چیلنج کریں گے میاں صاحب, اگر میاں صاحب کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے؟ میرے کو اتنا بڑی بات تو بتانے کا اختیار نہیں ہے, یہ تو پارٹی قیادت بتا سکتی ہے. لیکن اگر جہاں آئینی طور پر سزا 5 سال ہے تو 5 سال ہی ہوگی. اگر کسی انتہائی محترم و مکرم جج صاحب نے, میں بڑے ادب سے ان سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے اگر اپنی کسی مستی میں آ کر, کسی مجذوبیت میں آ کر جو قانون میں تبدیلی کی ہے تو ان کو اختیار نہیں ہے. قانون پارلیمنٹ بنائے گی لیکن اس کی وضاحت عدالت کرے, عدلیہ کرے گی. آئین تو چانڈیو صاحب, آئین کی نہیں, وہ آئین کی تشریح انہوں نے کی تھی کہ کیونکہ مدت نہیں ہے تو اس لیے یہ تاحیات پابندی ہوگی. بعد میں پارلیمان نے ایک قانون پاس کیا اب کہ جی وہ 5 سال ہوگی, لیکن یہ عام قانون سے آپ آئینی تبدیلی نہیں کر سکتے, وہ پھر آئین کی تبدیلی ہے. یا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ کے پاس ہی اس کی تشریح کے لیے کہ کیا یہ قانون ویلڈ ہے, یہ اس کو اوور ٹرن کرتا ہے نہیں کرتا ہے. میں تو یہ صرف پوچھ رہا ہوں کیا آپ کی پارٹی اس کو عدلیہ میں جائے گی؟ مطلب آپ کی یہ بات درست ہے, مطلب آپ کی یہ بات درست ہے. آئین کے معاملے کو عام قانون سے تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے. آئین کے لیے, آئین میں تبدیلی کے لیے آئینی جو طریقہ کار ہے وہی اختیار کرنا ہوگا. عام حالات میں ہم اس کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. یہ بات تو آپ کی درست ہے. اچھا چانڈی صاحب یہ بتائیں, یہ جو اتنا توپوں کا دہانے کھل گئے ہیں پیپلز پارٹی کے سے بلاول بھٹو صاحب نے, اور بڑے ہی سخت باتیں کر رہے ہیں کہ بزرگ بھی گھر بیٹھ جائیں, 70 سال والے بھی گھر بیٹھ جائیں. آج انہوں نے کہا جی یار وہ کوئی گھر بیٹھ جائے, کوئی مدرسے میں بیٹھ جائے, تو ظاہر ہے ان کی مراد مولانا صاحب بھی تھی, ان کی مراد یہ بھی تھی. لیکن زرداری صاحب کچھ دنوں سے خاموش ہیں, تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ کہ پہلے بلاول بہت زیادہ ماحول گرما دیں تو پھر زرداری صاحب آ کے کوئی نیگوسیشنز کریں گے, صلح صفائی ہوگی اور پھر کچھ زیادہ حصوں کی بانٹ ہوگی, یا بلاول واقعی بالکل اپنے ہی اینگل پہ نکل گئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی قیادت نے غیر ضروری بات نہیں کی, بے وقت بات نہیں کی. حالات کے مطابق, وقت کی ضرورت کے مطابق بات کی ہے. اب ہم سب کے سب پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں 70 سال والی بات کو. اب اس کا تو کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے, چیئرمین صاحب کی یہ مراد نہیں ہے کہ ہم تمام جو لوگ, جو سینئر لوگ ہیں, جن کا اپنا کردار ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے بھلائی کے لیے, جمہوریت کی بہتری کے لیے, ان کو روکا جا سکے. یہ ہمارا مقصد قطعاً نہیں. نہ ہمارا مولانا صاحب کی توہین کرنا مقصد ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بڑے زرداری صاحب کی بھی ایک محبت کا رشتہ ہے, لیکن بلاول صاحب بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور خود مولانا صاحب بھی
ان کا بہت خیال کرتے ہیں. ابھی پکڑ کے بیٹھ جائیں بات کو, اور یہ ماضی میں ہوا ہے, کوئی پارٹی کرتی ہے تو نہیں بولتے, لیکن پیپلز پارٹی نے اگر کوئی ایسی بات کر دی تو پھر بال کی کھال اتارنا تمام پارٹیوں کا, تمام رہنما و تجزیہ نگاروں کا کام بن جاتا ہے. لیکن مولا بھائی یہ آج بلاول بھی تو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں نا, آج پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ یا وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں یا مدرسے میں بیٹھ جائیں. اب مدرسہ اگر مولانا صاحب کا ریفرنس نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اگر مولانا صاحب خود بات کریں گے, خود تنقید کریں گے, میں نے کل ان کا جواب سنا ہے, یہ جملہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ انہوں نے 70 سال کی بات کا جب تبصرہ کیا تو کہا وہ اپنے باپ کو بول رہے ہیں. یہ جملہ مولانا صاحب کو بالکل زیب نہیں دیتا, یہ ذاتیات کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, میں نہیں کہتا, مولانا صاحب بڑے ہیں, اگر کوئی کہے گا تو جواب تو ملے گا. ایسا تو نہیں کہ سیاست میں کوئی کتنا ہی بزرگ ہو, کوئی کتنا ہی محترم و مکرم ہو, لیکن اگر بات کرے گا, تنقید کرے گا تو دوسری پارٹی جو متاثر پارٹی ہوگی وہ جواب تو دے گی. بلاول صاحب کو حق تو ہے, انہوں نے جواب ہی ایسا دیا ہے جو مولانا صاحب کو ہنستے ہنستے جو مولانا صاحب نے طنزیہ جملہ کہا کہ وہ اپنے باپ کو کہہ رہے, یہ جملہ مولانا صاحب کے شایان شان ہرگز نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کو جواب تو دینا پڑے گا, اور دے بھی دیا انہوں نے. اب اچھا لگے برا لگے, پارٹی کے قیادت پہ بولیں گے تو پارٹی ضرور بات کرے گی. ملک احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلے بیانیہ ایک بنایا تھا پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف, اس کو بہت زیادہ تقویت دی اور بڑا اسٹرینتھن کیا پرسیپشن کو بلاول نے اپنی آخری 2-3 بڑی سپیچز میں, اور لگ یہ رہا ہے کہ واقعی وہ آپ کو بڑی حد تک پینٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ایز دا کنگز پارٹی. اور وہ کہہ رہے ہیں کیسے پہلے فیصلے ہو گئے, نتائج بھی بن رہے ہیں, 4تھی بار وزیر اعظم, اور اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کرنے والے وہ اب آگے ہیں. پھر وہ ان کے لیڈران یہ بھی کہتے ہیں کہاں گیا بیانیہ. کنڈی صاحب, فیصل کنڈی کے بڑے سخت بیان آئے کہ جی بیانیہ وہ لنڈن میں چھوڑا ہے, ووٹ کو عزت دو والا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو تو کنگز پارٹی بنتے ہوئے بڑے لوگوں نے دیکھا ہے, یہ پہلی بار وہ کہتے ہیں ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کنگز پارٹی بن گئی ہے, اور بہت تقویت مل رہی ہے اس بات کو کہ آپ لوگ واقعی کنگز پارٹی بن گئے. تو یہ پرسیپشن کیسے ختم کریں گے آپ؟ جی مالک صاحب, میں ذرا تھوڑا اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہا ہوں. یہ میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ میرا یہ مشورہ بھی ہے اپنی لیڈرشپ سے بھی, اور پیپلز پارٹی والے اپنی بات کو خود ایک بڑی اسٹیبلشڈ پوزیشن رکھتے ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں, کہ یہ سیاست کا دائرہ تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا, اگر تو یہ تاثر اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کی سپیچز میں آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ایک انتخابی مخاصمت کی تاریخ ہے جو کم از کم 4 دہائیوں پر مشتمل ہے. اس میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں اکٹھے ہو کر, چاہے وہ پی ڈی ایم کی صورت تھی یا الائیڈ پارٹیز کی صورت تھی یا پھر ایک گورنمنٹ کی بھی ایک باہمی شراکت داری رہی, تو اس میں مخاصمت اور مفاہمت دونوں چیزیں ایشوز بیسڈ بنتی رہیں. اب اگر جو میں یہ سمجھتا ہوں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو کیسز میاں صاحب پہ بنے بلا جواز تھے, جو پریزیڈنٹ زرداری پہ بنے بلا جواز تھے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دونوں شکار ہوئے, ان کو اگر کورٹس میں سے ریلیف ملتا ہے تو ملنا چاہیے. اچھا, آپ اس بات کو آگے لے کر جاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا, تو پی ٹی آئی کا بیانیہ تو کوئی بالکل نان پولیٹیکل بات تھی. پی ٹی آئی کے بیانیے میں ایک بڑی, مجھے اس دن جب سید خورشید شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو میں اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بات تو بھی سخت کر رہے ہیں لیکن کر ایک سیاسی زاویے سے رہیں, اور اس بات پہ چاہے میں کتنا بھی اعتراض کر سکوں لیکن میں اس پہ تنقید نہیں کر سکوں گا. میرا اعتراض ضرور ہوگا لیکن اس بات پہ میں تنقید نہیں کر سکوں گا. کون سی والی بات ملک صاحب, کون سی والی بات؟ وہ کچھ دن پہلے سید خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جو ان کی ریجنلائزیشن کی بات کر رہے تھے, تو میرا موقف یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریجنلائز نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کی
آؤٹ ریچ چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے. یہ فیڈریشن کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آتی ہے تو موسٹ ویلکم, اپنی کوشش کرے. اگر مسلم لیگ سندھ میں جا کے الائنسز کرتی ہے اور وہاں پر اپنی پارٹی کے روٹس کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ سیاست مضبوط ہوگی, اس کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت وفاق مضبوط ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے صوبائی ریجنز کے اندر پھنسنا ہماری سیاست کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فوراً جا کے ایم کیو ایم سے بھی بات چیت کر لی اور باپ والوں کو بھی سے بھی گلے مل لیا. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت جیسے پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں آ کر اپنا فٹ پرنٹ لائے گی تو میں تو بہت خوش ہوں گا. کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور یہ اس میں اپنا منشور بتانا چاہیے. میرے اور پیپلز پارٹی کے منشور میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. یہ کنگز پارٹی کے تاثر پہ واپس آ جائے نا, کنگز پارٹی کا تاثر جو آپ پہ, اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے 2-3 وجوہات بھی کیا ہیں. میاں صاحب کی پہلی ملاقات ہوتی ہے ایم کیو ایم سے, پھر جو دوسری بڑی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں کوئٹہ میں وہ ملتے ہیں سارے پی ڈی ایم اپنا باپ والوں سے. پھر باپ والے آدھی باپ ٹوٹ کے واپس ان میں شامل ہو جاتی ہے. اب اس ملک میں پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں 3 پولیٹیکل ویدر کاکس ہیں. ایک ہے ایم کیو ایم, ایک تھی باپ, ایک تھی جی ڈی اے. وہ کہتے تھے جس کی طرف یہ جاتے ہیں گورنمنٹ بنتی ہے, پھر یہ ہٹ جاتے ہیں تو گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے, اور یہ اشارے کے بغیر کہیں نہیں جاتے. تو یہ ایک تاثر بھی اسٹرانگ ہوا کہ وہی سب سے پہلے آپ نے ان سے بات کی, کیونکہ باپ کے بارے میں جو آپ لوگوں کے اپنے تاثرات تھے وہ ماشاءاللہ بڑے ہی اسٹرانگ تھے. بی بی کہہ رہی تھی شیم شیم شیم, ایسے اقبال کہہ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے این او سی کے بغیر کہیں نہیں جاتے. تو کیا پھر این او سی مل گیا؟ نہیں مالک صاحب, میں فرینکلی آپ کو پتہ ہے میں آئی ووڈ ناٹ گو فار اینی آف دیز. جتنی بھی آپ نے بھی یہ بات چیت سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں, میں بلوچستان کے معروضی حالات سے ایک بڑی اچھی انہو رکھتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہے. بلوچستان میں جو لوگوں کی اپوزیشنز ہوتی ہیں اس میں کوئی فرق اس لیے آ جاتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, میرے ساتھ بھلے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ, بھلے سے تحریک انصاف جب تھی اس کے ساتھ, ان کی کچھ خواہشات نیشنلسٹ پارٹیز کی اپنی پوزیشن رہی ہے. وہ لوگ جو تھوڑے نیشنلسٹ پارٹیز سے ہٹ کے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں ان کی اپنی ایک پوزیشن رہی ہے. اس میں لوگ کبھی پارٹیز کو پوری طرح سے خود جوائن بھی کرتے رہے ہیں, کبھی الائنسز کی صورت میں بھی رہے ہیں. تو اٹس اے ہسٹری جو ہر الیکشنز پہ اس کی ایک الیکٹورل بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ کس وقت لوگ کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں, کیسے وہاں پر. اس وقت آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا, اس وقت آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا جب پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا کہ آپ نے باپ سے ووٹ کیوں لیے, اس وقت نہیں پتا تھا. میں فرینکلی آپ سے کہوں, دیکھیں انتخابات کے وقت آپ کے پاس کچھ چوائسز ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں, اور کسی وقت اگر آپ کی کوئی وہ چوائسز جو آپ کر رہے ہیں, چاہے آپ اس کی ایم کیو ایم کے ساتھ سندھ میں کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنی وہ چوائسز نیشنلسٹ پارٹیز کے ساتھ کرتے رہے ہیں پچھلے انتخابات میں, چاہے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کے پی میں اگر 2013 میں میجورٹی جو انتخابات میں آپ کہہ رہے ہیں موریلٹی چوائس نہیں ہے, اخلاقیات کی کوئی چوائس, کوئی جگہ نہیں ہے, صرف پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. دیکھیں اخلاقیات ناٹ ایٹ آل سر, اخلاقیات کے بغیر ووٹ کیسے ملے گا؟ جو پیپل آف پاکستان ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ اوپینین ہوتا ہے, وہ رد کرتے ہیں اس قسم کی پارٹیز کو جس طرح کی پچھلے 4 سال باپ والوں سے کون سی اخلاقیات. تو ملک صاحب یہ باپ والوں سے کون سی اخلاقیات کی بیسس پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں, کس طرح ان کو جوائن کروایا, یہ کون سی موریلٹی ہے؟ میں ملک صاحب آپ سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اس ایک پوری بحث میں سے 2 چیزیں حاصل ہوں گی. نمبر 1, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن حالات کا شکار اسپیشلی بلوچستان, پوری ایک توقع بھی اسی صوبے سے ہے اور سب سے زیادہ ڈپریشن بھی اسی صوبے کے اندر ہے, وسائل بھی سب سے زیادہ وہاں پر ہیں اور سب سے زیادہ حق تلفی کا شور بھی وہیں پر ہے. اسی صوبے کے اندر آج
ملیٹنسی کا شور بھی ہے, اسی صوبے کے اندر سیپریشن کی بات بھی ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس Really, seriously, how چلیں ساری صورتحال. مجھے بریک لینا and مالک صاحب you know that, آپ کو پتہ ہے اس بات. نہیں سر, میں چانڈیو صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد جواب لوں گا. سوال یہ ہے کہ ملک صاحب کی بات سنوں تو مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے انٹرسٹ میں, لارجر نیشنل انٹرسٹ میں, دل پہ پتھر رکھ کر پی ایم ایل این کو ایسے لوگوں کو دوبارہ گلے لگانا پڑا جو بالکل ایک پولیٹیکل ٹرن کوٹ سے ہیں, جو موقع پسند ہیں, کبھی ادھر جڑ جاتے ہیں کبھی ادھر جڑ جاتے ہیں. لیکن یہ بلوچستان کی بہتری کے لیے تھا اور ملک کی بہتری کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ سیاست میں نئی زندگی دی جائے اور دوبارہ پاور میں لایا جائے. دس از ان انٹرسٹ آف بلوچستان اینڈ نیشنل انٹرسٹ. بڑا انٹرسٹنگ لاجک ہے میرے بھائی کا, دوست کا. لیکن چانڈیو صاحب اس کا جواب آپ سے لوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی چانڈیو صاحب, بریک سے پہلے تو انہوں نے کہا سب کچھ نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہا ہے, ایسے ہی آپ لوگ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں باپ کے اوپر اور باقی چیزوں پہ, پی ایم ایل این کے اوپر. مجھے احساس ہے مسلم لیگ نون نے جو دلائل اپنائے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی, عوام کی خوشحالی کی خاطر وہی دلائل اپنائے ہیں جو ایم کیو ایم دلائل دیتی ہے. ہر حکومت کے ساتھ جاتی ہے, کہتی ہے ہم مفاد پاکستان کا, استحکام پاکستان کے لیے جا رہے ہیں, سندھ کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں, پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ دلائل ان کے ہوتے ہیں. آج الحمدللہ ملک صاحب بہت اچھے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن مجبور ہیں اب وہ یہی دلائل باپ پارٹی کے لیے دے رہے ہیں کہ باپ پارٹی کا, ہاں باپ پارٹی تو ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم بلوچستان کی پارٹی کو یہ بلوچستان کی بہتری کے لیے باپ کے پاس گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے ایک بلوچ لیڈر نے کی کہ یہ جو گائے ہے اس کو ہندوستان میں گو ماتا کہتے ہیں, ماتا, لیکن اس گائے کو پاکستان میں باپ کہتے ہیں. اب باپ کی جو صورت ہے وہ آپ دیکھ لیں, لیکن یہ انوکھی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ملک صاحب, سیدھی سی بات ہے, انہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو نمائندہ حکومت تھی اس میں توڑ پھوڑ کر کے لیاقت جتوئی کو حکومت حوالے کی صوبائی, تو کیا وہ بھی استحکام پاکستان کے لیے تھی؟ کیا وہ سندھ کی خوشحالی کے لیے تھی؟ آپ مسلسل غیر نمائندہ جماعت کو مسلط کیے بیٹھے سندھ میں, تو کیا وہ سندھ کی بہتری کے لیے تھی؟ اب بھی باپ پارٹی کیا ہے؟ ایم کیو ایم کا نیا روپ ہے. یہ تیسری حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی جتنی زندگی ہے یہ حکومتوں کے ساتھ رہیں گے, اور جو بھی ان کو اپنائے گا وہ کہے گا یہ تو استحکام پاکستان کے لیے ہم ان کو اپنا رہے ہیں. دراصل باپ پارٹی نے ان کو احسان پہ احسان نہیں کیا, انہوں نے بلوچستان پہ احسان کیا ہے کہ باپ پارٹی کو اپنایا ہے. باپ پارٹی کے متعلق کس کی کیا رائے ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں. یہ اس کو شامل کرنا, اس کے ساتھ الحاق کرنا اس تقریر کے ٹوٹل خلاف ہے جو میاں صاحب نے شاید فیصل آباد میں کی, اور بار بار باجوہ صاحب سے مخاطب ہو رہے تھے, باجوہ صاحب یوں, باجوہ صاحب یوں, باجوہ صاحب یوں. یہ سراسر ان کے خلاف ہے. مانے تو صحیح نا, دوسروں کو غیر اصولی کہنا, دوسروں کو مفاد پر سیاست کہنا اور خود جو آئے وہ کر جائے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس بیانیے پہ کھڑے ہوں جس بیانیے پہ نکلے تھے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. تو جو چانڈیو صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ 8 فروری کے بعد جس طرح انہوں نے باپ کو گلے لگایا ہے, آپ بھی نیشنل انٹرسٹ میں پی ایم ایل این کو گلے نگالیں اور ان کی حکومت میں ان کے ساتھ حصہ دار بن جائیں. ہم نے نون لیگ سے کبھی دشمنی کی دعویٰ کی نہیں ہے. ہم نے کئی بار ہاتھ بڑھا کر بھی نون لیگ کو ملنے سے خواہشیں کی ہیں, کئی بار نون لیگ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو بھی گلے لگایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جماعت ہے, ہم ان سے دشمنی کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمیں بلاول صاحب پر غصہ کائے کا ہے. بلاول صاحب نے بات تو اتنی کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں,
میں ایک ذمہ دار کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا. ہم میاں صاحب کے خدا نخواستہ جیل میں جانے کے حامی نہیں. میاں صاحب کو قیدی لیڈر کیسے دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن یہ تو ضرور چاہتے کہ دعویٰ کرتے رہے ہو آپ اصول پرستی کی, دعویٰ کرتے ہو آپ مستقل حکمرانوں سے بغاوت کی, اور پھر آپ نے کیا ہے؟ وہی راستہ اختیار کیا ہے. کیا تبدیلی آپ لایا بتائیں مجھے, سمجھائیں. آپ وہی کر رہے ہیں جس پہ آپ تنقید کرتے رہے ہیں. ہم نہیں کہتے. آپ جیل سے گئے تھے, کتنے تانے آپ نے سنے تھے جیل سے جانے کے, لیکن آپ سب کھڑے ہو گئے, نہیں میاں صاحب بڑے کو بڑی بیماری ہے, میاں صاحب کو جانا ہے, میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. تو سب لوگوں, وہ ایک منسٹر تھی پی ٹی آئی کی ہماری بڑی محترمہ, انہوں نے بھی کیا, نہیں یہ انسانیت کی بات ہے, ان کو چھوڑیں, ان کی زندگی خطرے میں ہے. اب جن کی زندگی خطرے میں تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے ٹھیک ہو گئی, تو اب اصول کے ساتھ آنا چاہیے تھا. کہتے میں نہیں کوئی رعایت قبول کروں گا, میں جاؤں گا جیل میں جو بات ہوگی, عدالت میں جو ہوگی, مجھے وہاں چھوڑا. آپ نے تو عدالت پی ٹی آئی پہ جو تنقید کی, وہ عدالت تو آپ نے ایئرپورٹ میں منگا لی, ساری رعایتیں تو وہاں آپ نے لے لی, ساری ضمانتیں تو آپ وہاں لے رہے ہیں. آپ لاڈلے قیدی بن کے گئے, لاڈلے بن کے آئے, اب مان تو لینا چاہیے نا. یہ کیا بات ہے رٹ لگا بیٹھے انکار کی. کچھ بات, بڑے لیڈر اپنی غلطیوں کو مانتے بھی ہیں. آپ نے صرف باپ سے مسالت نہیں کی, آپ نے پوری جمہوری عمل کے اوپر سودے بازی کی ہے. اس ملک میں شفاف انتخابات ہوتے, ملک صاحب یہ بڑا سیریس چارج لگایا انہوں نے کہا خالی باپ سے مفاہمت نہیں کی, آپ نے پورے جمہوری نظام کو کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا میاں صاحب کے آنے کے آپٹکس میں کوئی غلطی تھی؟ نہیں ملک صاحب, میرا خیال ہے یہ جتنی گفتگو چانڈیو صاحب نے کی ہے, یہ رادر تھوڑا سا اس میں باعث جھلک رہا ہے. اب اگر ایک ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اگر وہ زیادتی کسی عدالتی فیصلے سے درست ہوتی ہے, تو یہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے. وہ زیادتی برداشت کی جاتی رہے اور وہ زیادتی مسلسل ہوتی رہے, تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ اگر آپ اپنا حق بھی نہ لے سکیں, اور جو آپ کے ساتھ آپ کے اوپر انفلیکٹڈ انجری, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ ملک صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے, دیکھیں وہ کہہ رہے جو طریقہ کار تھا وہ بڑا پریولیج طریقہ کار تھا, اس سے آپٹکس کی, اس لیے میں نے اس لیے آپٹکس کا سوال کیا. نہیں مجھے اب آپ سے, دیکھیں میں آپ سے تھوڑا وقت اس لیے مانگوں گا کیونکہ مجھے چانڈیو صاحب کا جو انہوں نے بھی بات کی ہے, مجھے یہ زاویہ ان کا جو ہے وہ مناسب اس لیے نہیں لگا کہ وہ حقائق کے برعکس ہے. نمبر 1 دیکھیں, پولیٹیکل الائنسز کرنا, اگر آپ سمجھیں کہ یہ جب آپ ان کو بلوچستان میں جب آپ ان کو حکومت کے گرانے کے لیے ساتھ لے رہے تھے, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کرے تو وہ کوشر ہے, وہ حلال ہے, اور اگر میں آج ان کے ساتھ کوئی الائنس کروں تو وہ, میں کہہ رہا ہوں اس دائرے سے باہر نکل جائیں. میں چانڈیو صاحب سے بھی یہ کہوں گا, میں نے درخواست اپنی لیڈرشپ سے بھی کی ہے, میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اس دائرے میں رہ کے سیاست کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو, اگر تو یہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ الائنسز زیادہ ہو رہے ہیں, آپ ریئیکٹیو بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ایک اپنی سیاسی سوچ ہوگی جس پر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن فیکٹس کریکٹ رہنے چاہیے, حقائق کریکٹ رہنی چاہیے. مجھے صدر زرداری کا بے حد احترام ہے, میں کرتا رہوں گا. مجھے اسی طرح سے میں یہ چاہتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ پیچھے پی ڈی ایم کے ساتھ جو الائڈ گورنمنٹ کی پارٹیز کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں بھی بہت سا اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہوا, لیکن ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں ہوا, اور آج بھی سیاسی عمل کے نتیجے میں ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی سیاسی جدوجہد ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, جو تکلیف انہوں نے کی ہے وہ کم برداشت کی ہے. وہ کس طرح سے آپ ان کو سٹیمپ کر رہے ہیں کہ جو کل ہم ایک بات کہتے ہیں, ملک صاحب پریولیج ٹریٹمنٹ ہوئی تو ہے نا, مطلب کہ اگر آپ کو سی آف کر رہے ہیں ہمارے ہائی کمشنر, سن لیں پنجاب گورنمنٹ آپ کا سینٹنس سسپینڈ کر دے 401 میں, تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں. میں صرف ایک بات, دیکھیں اچھا چلے آپ نے بڑا ہی اچھا کیا کہ آپ جنیرک سے اور آپ کچھ ایسی باتوں سے جو سوائے صرف جملے تھے آپ کسی ایک پریسائز بات پر آ گئے.
اچھا تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا پنجاب گورنمنٹ نے سسپینڈ کیا. اب میں کورٹ کا وہ آپریٹو پیرا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں کورٹ نے کسٹڈی پنجاب گورنمنٹ اور کیبنٹ کے اختیار میں چھوڑی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ یہ ان کی فزیکل کسٹڈی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے, اور پنجاب گورنمنٹ اگر یہ کسٹڈی ان کی میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ریلنکوش کرتی ہے تو یہ اس کا اختیار ہے اور یہی لا ہے. نہیں میں اب بات کر رہا ہوں 40 نہیں میں یہ 401 کے تحت جو سسپینڈ ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. مالک صاحب allow me sir allow me to complete وہ مجھے آپ جملہ ہی نہیں پورا کرنے دیتے. پلیز میں کہا کلیئرٹی مجھے اجازت تو دیں. نہیں کلیئرٹی تو میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جب کورٹ کے فیصلے پر کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی کسٹڈی کو ریلیز کر دیا جائے, اور آج جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہیں سرنڈر کرنا تھا نا. تو پنجاب گورنمنٹ کو جب پوچھا کہ ان کی کسٹڈی ریکوائرڈ ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں یہ معاملہ ہے تو ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے, کورٹ فیصلہ کر دے, ہم کورٹ کے آگے چلے گئے. کون سی پریفرنشل ٹریٹمنٹ یہ دنیا کے کسی بھی مقدمے میں ہوتا تو اس کا یہی فیٹ ہوتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں چانڈیو صاحب سے پوچھوں گا کہ سر آپ زیادہ مناسب ہوگا لیکن پاکستان کے کسی مقدمے میں نہیں ملک صاحب پاکستان کے سن لینا میرا سوال, پاکستان کے کسی مقدمے میں یہ بھی پریسیڈنس نہیں ہے کہ کسی کانوکٹ کو آپ انٹرنیشنل جانے دیں باہر علاج, تو اس لیے یہ تو پریسیڈنٹ سیٹنگ والے تھے نا, اس لیے جب سیکنڈ ٹائم پہ سیکشن نہیں ایسے نہیں سر, ایسے نہیں مالک صاحب, ایسے نہیں. سن لیں سر سوال تو سن لیں. میں آپ سے کرٹیسزم شیئر کر رہا ہوں, دس از ناٹ مائی اوپینین, لیکن سن لیں میری بات. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, سر جواب دے دے نا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 401 کے تحت, میرا سوال پلیز سن لیں, ایڈ کر لیں جواب میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پنجاب گورنمنٹ کوئی اگزامپل دے دے کہ آخری باری انہوں نے 401 لگا کے کتنے کانوکٹس کے سینٹنسز انہوں نے سسپینڈ کر دیے, ختم کر دیے ان دا لاسٹ 3 ایئرس. اچھا چلیں, تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا. اب اگر میں جان کی امان پاؤں اور عرض کر دوں اور آپ سن لیں گے, مجھے پہلے یہ چھوٹی دے دیں کہ مجھے آپ ایک جملہ پورا کہنے کی اجازت دے دیں گے. سر آپ 3 بولیں بھائی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تو آپ نے بولنے دیں گے نہیں آپ, مجھے تو پتہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, گزارش اتنی ہے کہ کوئی بھی کرمنل کیس اس کے پریسیڈنٹ سیم فیکٹس پہ نہیں ہوتے, کسی بھی ایک مقدمے کے ہو ہی نہیں سکتے. لا ضرور ہو سکتا ہے کہ پریسیڈنٹ کے طور پہ اس کو کوٹ کیا جا سکے. اب اگر یہ کیس یہ ہو کہ میاں نواز شریف کی انلیگل کنفائنمنٹ, زبردستی ان کو پکڑا گیا ہو اور کسی مقدمے کے بغیر ان کے اوپر ناجائز مقدمے, آپ مجھے کوئی ایک اور مقدمہ بتا دیں جس میں سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ نے کی ہو, کوئی ایک اور مقدمہ بتا دیں جس مقدمے کی ٹوٹل نیب کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ سپرنٹینڈنٹ کرتا رہا ہو, کوئی ایک مقدمہ بنا دیں جہاں پر جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے چیف وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, چیف وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. سر 10 seconds quickly wrap up کر لیں, we have run out of time. I am saying this میاں نواز شریف ہماری گزارش یہ ہے ایز 401 میں یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اسی طرح سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک ٹوٹل کیس آف فرسٹ امپریشن تھا. کسی اور مقدمے میں چانڈیو صاحب 10 سیکنڈ کوئکلی اگر آپ نے کچھ کہنا سپریم کورٹ کی طرف سے قائم کی جے آئی ٹی کسی ایک مقدمے میں بھی نہیں. مالک صاحب سر مالک صاحب بات یہ ہے کہ ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی عدالت کے غلط فیصلے کے باوجود اس کی تلافی بھی غلط طریقے سے کیا جائے. ہمارے سندھی میں بڑی کہاوت ہے, میں بتا نہیں سکتا, ٹائم بھی زیادہ ہے, موقع بھی مناسب نہیں کہ وہ کسی مہمان کے لیے چارپائی منگانے گئے تو انہوں نے کہا جناب چارپائی نہ دیں لیکن سوئیں تو ذرا طریقے سے نا. تو آپ نے معاملات تو ٹھیک کیے, ہم ناراض نہیں ہو رہے آپ کے اتحادوں پر. ہم چانڈیو صاحب کا آرگومنٹ ہے جی پلین انگریزی میں, ذرا شستہ انگریزی میں, کہ 2 wrongs don't make a right, لیکن ملک صاحب کا انسسٹنس ہے کہ there was only 1 wrong جو اب رائٹ ہو رہا ہے, تو اس لیے صرف سیاست کھیلی جا رہی ہے اور کچھ نہیں. فیصلہ ناظرین آپ کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.